سب سے پہلے یاسین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نیٹ ٹربیونلز کا قیام کے فیصلے کی معطلی کو انکار کر دیا اس فیصلے سے، اور معاملہ بینچ کے سامنے لگانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ الیکشن ٹربیونلز کے ججز کو تعینات کرنے کا اختیار آخر ہے کس کے پاس؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں، عدلیہ آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ آئینی ہے، پارلیمنٹ کا ادارہ آئینی ہے. تو امن جب سے چیف جسٹس پاکستان آئے ہیں جسٹس فیض عیسیٰ صاحب، وہ یہ خود کہتے ہیں کہ آئینی معاملات میں آئینی اداروں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل. اور الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت جب الیکشن کا ڈسپیوٹ آتا ہے تو ٹریبونل کنسٹیٹیوٹ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ میرے نزدیک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اوکے. یہ پہلی دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بجائے ٹھیک لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کا ٹریبونل جو ہے نا انہوں نے آرڈر کیا. لامالا میرے نزدیک جب آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ جو آئینی ادارہ ہے، آپ اس ادارے کی آئینی حیثیت کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ڈسپیوٹ ہوگا. اور آج جہاں تک ہوا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے اسٹے نہیں دیا بلکہ معاملے کو ریفر کر دیا لارجر بینچ کو. جی. اب لارجر بینچ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ٹریبونل بنانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی ہے، اور اگر الیکشن ایکٹ کے تحت یہ ڈیوٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے تو پھر عدلیہ جو کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے کیا وہ ایک دوسرے آئینی ادارے کے پاورز کو کٹیل کرنے کی پوزیشن نہیں ہے؟ ویسے بھی ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آئینی ادارے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. جی. اور لاسٹ ٹائم میں نے آنریبل سپریم کورٹ میں یہ بات دیکھی کہ ریزرو سیٹوں کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا اس میں وکیل کم جواب دے رہا تھا، اور ہمارے سپریم کورٹ میں ججز کا پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے کے خلاف تھا اور وہ کھل کے اس کا اظہار کر رہے تھے، جو میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے. اب لامالا 24-25 کو وہ کیس بھی چلے گا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیونکہ آپ نے جس موضوع کے مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کام کرنے دیں، ٹریبونل بنانے کا رائٹ دیں. اچھا یاسین جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ دیا تب لارجر بینچ کل اگر یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے لارجر بینچ کے نہیں. یاسین صاحب ایک بات بتائیے گا، ایک بات رہنمائی کیجیے گا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فائنڈ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ ججز نے اپنا جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور جوڈیشل مس کنڈکٹ ہوا ہے، تو کیا پھر کچھ ریپرکشن بھی ہو سکتی ہیں سر؟ اس طرح کے مواقع کے اوپر عدالت کہہ دیا کرتی ہے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا ریفرنس فائل کیا جائے، کچھ اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں ایسی کئی دفعہ صورتحال آئی، اور ایون آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ لوور ہائی کورٹ نے فیصلہ کرتے وقت یا دوسرے ہائی کورٹ نے فیصلہ کرتے وقت جلد بازی. عدلیہ کا پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی پٹیشن جاتی ہے، ظاہر ہے آنریبل ہائی کورٹ ہو، جب پٹیشن جائے گی تو ججز باؤنڈ ہیں کہ اس پٹیشن کو انٹرٹین کریں اور ڈیسائیڈ کریں میرٹس پہ کہ یہ آئینی طور پر یہ پٹیشن بنتی ہے نہیں بنتی. عموماً ہمارے ہاں یہ ہے کہ فیکچوئل کنٹروورسی جہاں انوالو ہے وہاں آئینی پٹیشن جو ہے میرے نزدیک مینٹینیبل نہیں ہوتی. خالی کوئی لیگل پوائنٹ ہے، آپ اس پہ جا رہے ہیں تو وہ ایک دوسری بات ہے. اب جو صورتحال ہے، جو سوال آپ نے کیا اس میں یہ ہے کہ سپیریئر کورٹ ہوتے کس لیے؟ سپیریئر کورٹ کا مطلب ہے کل اگر ہائی کورٹ لوور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہتا ہے غلط ہے تو اس میں کوئی ایکشن ججز کے خلاف نہیں بنتا کسی بھی صورت میں، کیونکہ رائٹ آف اپیل اگر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو فیصلہ کرتا ہے تو رائٹ آف اپیل سپریم کورٹ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں گیا. پر اگر جس طرح آج خبریں لگی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے یہ اختیارات نہیں ہیں، کچھ خبریں جو میں نے بات چینل پہ دیکھی ہیں
تو اس سے یوں لگ رہا تھا کہ پھر ایک دفعہ آپ ادارے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. اب جب اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے نا، اسٹیٹ کا ہے، ریاست کا ہے. ہم معاملات کو سلجھانے کے بجائے الجھاتے کیوں؟ ان کو سلجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس پاکستان میں یہی ضروری ہے کہ آئینی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، جنگ لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کرتے رہیں؟ ایون کیا سپریم کورٹ میں اگر کوئی ججمنٹ میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور میجارٹی ججمنٹ 8 ججوں نے کوئی دیا اور 7 نے کوئی دیا، اور جو 7 ججوں کا ججمنٹ جو میرے نزدیک وہ اپنی جگہ ورڈنگ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بائننگ ججمنٹ جو 8 کا ہے جی، اور خود وہی 7 جج بیٹھ کے پھر اس ججمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کر کے تو تاریخ میں ایک غلط کام کیا. اس کا مطلب ہے کہ ججز خود ہی اپنی ججمنٹ کو میجارٹی کے ججمنٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں. صحیح. یہ طریقہ کار کیوں ہو رہا ہے؟ ایٹ لیسٹ ساری میں اوپن بات کرتا ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو میرے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ بتا دیں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس صاحب کے آنے کے بعد کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 184 کے اختیارات 3 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئے، 3 آدمیوں کے پاس نہیں گئے؟ بالکل. پہلے ایک چیف جسٹس آف پاکستان 184 میں آتا تھا، جو چاہتا تھا من مانی کرتا تھا. اب وہ امینڈمنٹ جب آ گئی اور آنریبل سپریم کورٹ نے ججمنٹ کو مینٹین کیا اور اس کے اندر آپ نے یہ بات کہی، کیا کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جی. الیکشن ایکٹ بھی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے قانون. ٹھیک. اگر اس کے اندر الیکشن ٹریبونل بنانے کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے تو پھر ود گریٹ ریسپیکٹ کیا ہماری جوڈیشری ایسے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے؟ اور مداخلت اگر کرے گی الٹیمیٹ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ بڑا نقصان دہ رہتا ہے. سر ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہوں گی پبلک اویئرنیس کے لیے. اس سے پہلے بھی الیکشن ٹریبیونلز بنتے آئے ہیں. آرٹیکل 219C کے تحت اگر ہم آپ سے تشریح جانا چاہیں تو ایکچولی یہ آرٹیکل ہے کیا؟ دیکھیں، آرٹیکل جب الیکشن کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے اور پہلے تو سب سے پہلے الیکشن ٹریبونل جو بنتے ہیں، الیکشن ٹریبونل ان بس چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں. اب ایک نیا جھگڑا آ گیا کہ فارم 47 45 یہ جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح ماضی میں گورنمنٹ کو کہا جاتا تھا یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، آپ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو یہ جو کنٹرول ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں الیکشن ہوئے ہیں نا، مودی تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا نا، وہاں تو یہ جھگڑے نہیں ہیں. وہاں اس لیے جھگڑے نہیں ہیں کہ وہاں ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً وہاں طاقت کے بل بوتے سے کوئی آدمی اقتدار میں نہیں آیا. ہمارے یہاں سسٹم کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. اور اب بھی جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اب بھی ہم سسٹم کو نہیں چلنے دیتے. ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سال ہماری آخری سال ہوگا، IMF سے آئندہ ہم قرضہ نہیں لیں گے. کرائسس سے نکلنے کی ایک کوشش ہے نا. تو اگر ادارے ایک دوسرے کو کرائسس سے نکلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو نقصان پاکستان کا ہے. ادارے تو اپنی انا کی جنگ لڑتے رہیں ساری، کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے پارلیمنٹ کا ہو، عدلیہ کا ہو، الیکشن کمیشن کا ہو، اپنی انا کی جنگ لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں. لیکن کیا ان اداروں کا کام انا کی جنگ لڑنا ہے یا قانون اور آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ میرے نزدیک ان کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. اور یہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ بارگاہ سے پاکستان پہ رحم کریں، پاکستان کی ریاست پہ رحم کریں. صورتحال کو بگاڑے نہیں، صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کریں. ہر ادارے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب مل کر پاکستان کو بحران سے نکالیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا ادارہ کس لیے ہے؟ جیسا بھی ہے لولا لنگڑا جیسا بھی سسٹم ہے، پارلیمنٹ آ گئی. اب وہاں جا کے تنخواہ بھی لے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہاں سے لمبی چوڑی تقریریں بھی کر رہے ہیں، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ بھی رہے ہیں، لیکن بیٹھ کے مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ بالکل بجائے اس کے کہ آئینی ادارے جو ہمیں آپس میں لڑیں وہ ملک کو بحران سے نکالنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ کا سر. یاسین آزاد ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے.